السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ آج جو کہانی آپ سب سننے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی تاریخ میں ایک عظیم شخص کے نام سے سنی جائے گی، جس کا نام تھا اختر۔ اختر یوکے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اس کی پیدائش سے کئی سال پہلے پاکستان میرپور کشمیر سے یوکے میں روزگار کے سلسلے میں آئے تھے اور یہیں کے ہو گئے تھے۔ ان کے بچوں میں ایک بیٹا اختر تھا جو باقی بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ سمجھدار، زیادہ ذہین تھا، ماں باپ کا بہت لاڈلا اور پیارا بیٹا بھی اس لیے تھا کہ ایک حساس دل رکھنے والا بچہ تھا، والدین کا بہت خیال رکھتا۔ اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یوکے میں گزرا، لیکن ہر سال مہینے 2 مہینے کے لیے یہ لوگ سب پاکستان جایا کرتے، اپنے وطن میں۔ باقی سب کا دل لگ بھی جاتا اور کبھی جلد واپس جانے کا بھی کہنے لگتے، لیکن اختر جب بھی اپنے وطن آتا اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے گرد و نواح کا مشاہدہ کرتا رہتا۔ میرپور میں بھی اس کے والد کا شاندار بنگلہ تھا۔ وہ اکثر ہی اپنے کزنوں کے ساتھ دور دراز بھی نکل جاتا۔ جب امیروں کے اس علاقے سے کچھ ہٹ کر جاتا تو لوگوں کو قسم پرسی میں دیکھ کر اسے کچھ اچھا محسوس نہ ہوتا۔ اس کا دل ان کے حالات کو دیکھ کر افسردہ رہتا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ اس نے ان کی مدد کرنی چاہی۔ پھر سمجھدار ہوا تو اسے ہمیشہ پاکستان جانے کا سن کر اس بات پر خوشی ہوتی کہ وہ وہاں اپنے لوگوں کو ملے گا، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، لیکن ان کی مدد کر پائے گا۔ وہ بابا سے بھی یہی کہتا، بابا دنیا صرف یہ نہیں ہے جو ہمارے ارد گرد بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، زندگی تو کچھ لوگوں کے لیے بہت بے رحم ہے اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بابا اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے اور اکثر اختر کی امی سے یہ بات بھی کرتے کہ یہ بچہ دیکھنا ایک روز ہمارا نام روشن کرے گا، اس ملک کا نام روشن کرے گا، بس کبھی پاکستان تو کبھی یوکے۔ 1989 میں پاکستان آنے پر اس کی خالہ زاد سے اس کی شادی ہو گئی۔ پھر زندگی تھوڑی بدل گئی۔ اختر یوکے آنے والی پاکستانی کمیونٹی کو ہمیشہ خوش ہو کر ملتا اور ان کی پرابلمز کو دور کرنے میں پیش رہتا۔ وہ کاروبار میں بلندی اور عروج حاصل کر چکا تھا۔ والدین اب اس دنیا سے جا چکے تھے، باقی بہن بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ اختر کے گھر میں شادی کے 10 سال بعد اولاد ہوئی۔ وہ ایک پیاری سی بیٹی تھی جس کا نام اس نے مریم رکھا۔ وہ مریم کی پیدائش پر بے حد خوش تھا۔ اسے اپنی بیوی سے بھی بہت محبت تھی، اس لیے اس نے شادی کے 10 سال تک اولاد نہ ہونے پر کبھی بھی اس کا ساتھ چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچا۔ مریم کے پیدا ہونے کی خوشی ایک طرف، لیکن دوسری طرف ڈاکٹرز کی طرف سے یہ خبر کہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے اس کی بیوی سمیرہ کومے میں چلی گئی تھی، یہ لمحہ اس کے لیے خاندان بھر کے لیے بہت پریشانی کا تھا۔ اس کی دعاؤں سے وہ زندگی کی طرف لوٹ تو آئی، کوما سے باہر آ گئی، لیکن پیرالائز ہو گئی۔ بول سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ زندگی میں کبھی چل نہیں پائے گی۔ اختر ایک حوصلہ مند انسان تھا۔ اس نے زندگی کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور سمیرہ کو بھی زندگی کی طرف دوبارہ لے آیا۔ اختر کے ساتھ نے اسے ایک بہت مضبوط عورت بنا دیا تھا۔ ایک میڈ اس کے ساتھ مل کر گھر کو دیکھتی اور ایک بچی کو۔ وہ شروع سے اختر کے مزاج سے واقف تھی کہ وہ ایک خدا ترس انسان تھا۔ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر رچا بسا ہوا تھا اور وہ اپنے باقی دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیتا تھا۔ بظاہر ایک دبلا پتلا سانولی رنگت کا جوان آگے چل کے کیا کیا کرے گا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پھر جب مریم 8.5 سال کی ہوئی تو 2005 میں پاکستان میں ایک زلزلے سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اب اس کے وطن، اس کے علاقے اور وہاں کے لوگوں کو اختر جیسے بیٹے کی ضرورت تھی۔ اس حادثے کے 2 دن میں اختر نے باقی دوستوں یاروں کے ساتھ مل کر تمام معاملات کو دیکھنے کی منصوبہ بندی کی اور تیسرے روز وہ سب پاکستان روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تباہی و بربادی کے جو مناظر دیکھے وہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت تھے۔ دن رات وہ سب اپنا آرام و سکون چھوڑ کر لوگوں کی مدد کو بھاگتے رہے۔ کہیں ٹینٹ دے رہے تھے تو کہیں راشن،
کہیں دوائیاں تو کہیں کمبل۔ یہ تباہی اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سے لوگ دوبارہ آباد کاری کے کاموں میں شامل تھے، انہی میں اختر اور اس کے دوست بھی تھے۔ اب ان کا ذمہ 40 یتیم بچوں کی رہائش کا تھا۔ ان لوگوں نے ایک گھر کرائے پر لیا اور ان بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا۔ اختر ان بچوں کو دیکھ کر رویا کرتا تھا اور کہتا کہ ان بچوں کی نسبت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اب ان میں سے کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ ان کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ دن رات ان سے کچھ بچے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے تھے، ان کا یہ سوال کہ امی کے پاس جانا ہے، ابو کے پاس جانا ہے، ان سوالوں نے اختر کے قدم روک لیے۔ وہ بچے جو اب ان سے آس لگائے بیٹھے تھے، ان کے لیے ایک گھر کا ہونا ضروری تھا، ایک سربراہ کا ہونا ضروری تھا۔ باقی سب مالی طور پر اختر کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر سب کو لوٹنا تو تھا ہی۔ ایسے میں ایک شخص اختر ہی تھا جس نے اپنا آپ ان کے لیے وقف کر دیا۔ صوبائی سطح پر اس کی کوششوں کو بہت سراہا گیا۔ دوسری طرف بیوی نے بھی ساتھ دیا، اس نے ہر قدم پر اختر کو حوصلہ دیا۔ اختر نے ان بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اپنی بیٹی کی بھی یاد ستاتی، لیکن یہ بچے بھی تو نگاہوں سے اوجھل نہ کرنے ہوتے۔ سب اسے بابا کہتے، اسے چومتے، اس کی تکلیف میں دکھی ہو جاتے۔ اس نے اپنے ارد گرد جو نگاہ دوڑائی تو پتہ چلا سینکڑوں ایسے اور بھی بچے ہیں جو بے گھر ہیں۔ ابھی کرائے کی بلڈنگ میں گزارا چل رہا تھا۔ اس کے اس سفر میں بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب کافی ٹائم کی کوششوں کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے اسے ایک گھر، ایک ادارہ بنانے کے لیے جو زمین دی گئی تھی وہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ زمین دیکھی، لمحہ بھر کو ڈگمگایا کہ یہاں کچھ بنانا کیسے ممکن ہوگا۔ پھر ہمت باندھی اور اس ٹاسک کو قبول کیا۔ دن رات کی انتھک محنت سے 3.5 سال صرف ان پہاڑوں کی کٹائی اور زمین کو سیدھا کرنے میں لگ گئے۔ جب اس نے دیکھا کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک سائڈ کا میٹیریل کچھ فاصلے پر ڈال کر اگلے روز وہاں سے اٹھانے کے الگ سے پیسے لینا شروع کر دیتے، تو وہ خود میدان میں آ گیا۔ ٹریکٹر بھی چلایا، خود تعمیر میں بھی حصہ لیا، حتیٰ کہ اس جگہ کا سارا نقشہ بھی خود بنایا، کیونکہ یہ کام ہی وہ کیا کرتا تھا۔ ان دنوں اس نے ایک چھوٹا سا آفس کرائے پر لے رکھا تھا جہاں تعمیرات سے متعلق تمام معاملات طے ہوتے تھے۔ علاقے کے تمام لوگ اس کار خیر کے لیے اسے سراہ رہے تھے۔ ایک روز کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے اختر سے کہا، بیٹا، میرا بیٹا سعودیہ میں کام کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا ہے، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کی وفات ہو گئی، میں اس کے نام سے مدد کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اختر نے پہلے سمجھا وہ خود مدد مانگنے آئے ہیں، لیکن ان کی گود میں ایک گٹھڑی دیکھی، اس میں انہوں نے ایک اینٹ جو پہلے سے استعمال شدہ لگ رہی تھی وہ لپیٹ رکھی تھی۔ وہ انہوں نے اختر کو دی اور کہا، میرے بیٹے کی طرف سے یہ حصہ اس عمارت کی آخری اینٹ کے طور پر لگا دینا، میں اسی قابل ہوں، اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ایک لمحے کو اختر حیران تھا کہ یہ تو ایک طویل کام ہے، نہ جانے کب شروع ہوگا اور کب ختم۔ بہرحال اس نے وہ اینٹ لا کر امانت سمجھ کر سنبھلوا دی۔ بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی تھا۔ آخر فیملی کو پاکستان لے آیا۔ 4 سال تک بیوی اور بیٹی پاکستان رہے۔ پھر بیٹی کی مزید تعلیم کے لیے دوبارہ باہر بھیجنا پڑا۔ اس کا اپنا بھی آنا جانا لگا رہا۔ کچھ سال کی محنت سے ایک آشیانہ ان سنگلاخ پہاڑوں کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک شاندار گھر، لڑکے لڑکیوں کا الگ ہاسٹل، نرسری، مسجد، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، فٹ بال گراؤنڈ، غرض ہر طرح کی گیم کے لیے دوسرے ممالک سے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے کوچ بلوائے گئے۔ اب اس ادارے کو بنے 17 سال ہو گئے تھے۔ کچھ بچے اسی ادارے میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر اپنی خدمت انجام دے رہے تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا تو کوئی انجینئر بن چکا تھا، کئی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اچھے لوگوں میں، اچھے گھرانوں میں۔ جس دن بھی کوئی بیٹی رخصت ہو کر جاتی، وہ دن غم اور خوشی دونوں کے آنسو اختر کی آنکھوں میں چھوڑ جاتا۔ یہ عمارت جو کوٹ ایجوکیشنل سینٹر کے نام سے مشہور ہو چکی تھی، اختر کشمیر والا اس کو انتھک محنت سے چلا رہا تھا۔ کبھی بھی کسی کو یہ یتیم خانہ نہیں لگا تھا۔ یہ ایک عالیشان گھر تھا،
پھر وہیں کے بچے بڑے ہو کر اسی کو چلانے میں مددگار بھی تھے۔ تو ایسے بچے جن کا اپنا بچپن جہاں گزرا وہ اچھے طریقے سے اپنے جیسے دوسرے بچوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک ادارہ 22 کروڑ کی لاگت سے ثوابی میں بھی بن گیا۔ اس کا روح رواں بھی اختر کشمیر والا تھا۔ اب اس کی دنیا یہی بچے رہ گئے تھے۔ بیوی 2.5 سال کینسر کی مریضہ رہنے کے بعد وفات پا چکی تھی اور بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ اختر کشمیر والا اپنی ایمانداری سے لوگوں کے دل جیت رہا تھا۔ کوٹ میر پور کے ادارے پر 50 کروڑ کی لاگت آئی تھی اور ثوابی کے ادارے پر 22 کروڑ کی۔ جب ثوابی کے ادارے کو بنانے کے لیے اس نے ڈونیشن اکٹھا کرنا شروع کیا تو 4 گھنٹے میں 22 کروڑ اکٹھے ہو گئے اور باقی رقم کو لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ آج بھی سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ہر انسان کا نام قیمتی اور قابل قدر تھا جو انسانیت کی خدمت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، یتیم بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ اب کوٹ میر پور کا ایک حصہ بوڑھی اور بیوہ اور بے سہارا خواتین کے لیے بھی مختص کر دیا گیا۔ اختر کا کہنا تھا، اب تو ہمارے بچوں کو نانی اور دادی کا پیار بھی ملے گا، اور یہاں زیادہ تر خواتین ذہنی معذور تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کمپلیکس میں بیوہ عورتوں کی فیملیز کے لیے 50 گھروں کا کوٹ ولیج بنایا گیا جس میں ہر طرح کی سہولتیں تھیں، اور کتنے ہی بچے ایسے تھے کوئی بول نہیں سکتا تھا تو کوئی چل نہیں سکتا تھا، ان کا بہترین علاج ہو رہا تھا۔ ویل چیئر کے ساتھ واش روم میں بھی ان کے لیے خصوصی انتظامات تھے۔ اختر کشمیر والا کے مطابق یہ بچے معذور نہیں، ان کے لیے اسپیشل تھے۔ ایک بے آسرا بچی جس کی عمر جب 7-8 سال تھی شدید بیمار ہو گئی۔ اسے اسلام آباد کے ایک نامی گرامی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا جہاں 40 لاکھ لگنے کے بعد انہوں نے نا امید کر دیا، لیکن اختر نے ہمت نہ ہاری، اچھی جگہ اچھا ہاسپٹل اس کی تلاش جاری رکھی۔ آخر کار اس کا علاج کامیابی سے ہو گیا اور آج وہ بچی جسے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یتیم بچی پر اتنا پیسہ لگا کر مت ضائع کریں، وہ آج 14 یا 15 سال کی تھی۔ ابھی چند سرجریز ہونا باقی تھیں، لیکن الحمدللہ ایک باہمت بچی تھی اور پڑھائی میں بہت آگے تھی۔ اس ادارے کے ہر بچے کی الگ کہانی تھی۔ کوٹ ہمیشہ مستحق بچوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتا۔ اختر نے یہاں رہنے والے بچوں کو صرف 3 وقت کا کھانا نہیں دیا، ایک بہترین معیار زندگی دیا، ایک شاندار کردار کا مالک بنایا۔ آج بھی جب ایک خاندان کے 3 بچے اس کے پاس لائے گئے جن کی پھپھو نے بتایا کہ ان کی والدہ اور والد گونگے اور بہرے تھے، والدہ فوت ہو گئیں اور والد جو پہلے ایک ہاتھ سے مشین چلا لیتے تھے اب وہ بھی فالج کی وجہ سے معذور ہو گئے، بہن بھائی ان کو سنبھال رہے ہیں لیکن بچوں کی کفالت کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی اپنے سسرال کی وجہ سے چاہ کر بھی بچے نہ رکھ سکتی تھی۔ ایسے میں اسے امید کی ایک یہی کرن نظر آئی اور بلا جھجک اختر نے انہیں یہاں رکھنے کی رضامندی دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو بچوں کی خاطر ہر عید پر اپنے کوٹ میں میلہ سجایا کرتا ہے، میجک شوز کا انعقاد کرتا ہے۔ عید کے موقع پر سب بچے رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، جھولے لیتے ہیں، سب بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، ان کی اس کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں 20 سال میں کسی بچے نے استعمال شدہ کپڑا نہیں پہنا اور نہ ہی صبح کا کھانا دن کو اور نہ ہی دن کا کھانا رات کو کھایا۔ اختر کہا کرتا ہے کہ یہ ان بچوں کا نصیب ہے جو ان کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اختر نے یہاں پر دودھ پیتے بچوں کو بھی اپنے ادارے میں جگہ دے رکھی ہے۔ بچوں کی نگاہیں بھی اس کے انتظار میں رہتی ہیں۔ وہ سب کا باپ ہے، اس نے دنیا میں جنت کا سودا کر لیا ہے، اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دبلا پتلا لڑکا اتنی زندگیوں کے لیے مضبوط ڈھال بن جائے گا۔ آج اپنی بیوی کی قبر پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کی اس کامیابی میں اس کی بیوی کی بھی قربانیاں تھیں۔ پیرالائز ہونے کے باوجود اس نے اختر کو اس کار خیر سے نہ روکا، خود دن بھر ایک صوفے پر بیٹھی بیٹی اور خاوند کا انتظار کرتے گزار دیتی، تب بھی رکاوٹ نہ بنی اور کینسر جیسے مرض سے لڑتے 2.5 سال کے عرصے میں اس دنیا سے چلی گئی۔ بلا شبہ وہ اختر کی زندگی کا ایک اہم شخص تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا سمجھ کے اس حادثے کو بھی قبول کیا اور اپنا دن رات ان بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہم اختر اور اس جیسی تمام ایسی شخصیات
جو اپنی زندگیاں یتیم بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ وہ ہماری ارض پاک کے سپوت ہیں، اور دعا ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسلوں میں بھی ایسے ہی بچے پیدا ہوتے رہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج اختر کشمیر والا کو ایسا لگتا تھا کہ وہ آنے والے بزرگ شاید کوئی فرشتہ تھے جو ایک ایسی اینٹ اس کو دے کر گئے جو اس ادارے کے مکمل ہونے پر ایک آخری اینٹ کی شکل میں اس میں لگائی گئی۔